اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک انیٹ طرح سے رکھ دیا ہے جنت میں ہماری جگہ، کہ ہم سب کو پتا ہوگا جب جنت کے دروازے سے داخل ہوں گے تو کسی کو گائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ کا اپارٹمنٹ ادھر ہے، آپ کا خیمہ ادھر ہے، آپ کا پرل ادھر ہے، ہمیں پتا ہوگا راستہ۔ تو اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما انہوں نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ جس طرح سے ایک انسان جمعہ کی نماز کے بعد جیسے اپنے گھر پر لوٹتا ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے لوٹنے میں کہ کہاں ہے میرا گھر، کدھر ہے، اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ڈائریکٹ وہ جمعہ کی نماز پڑھ کے اپنے گھر پر آ جاتا ہے۔ ویسے ہی ہم لوگوں کی روح کو پتا ہے کہ جنت میں ہمارا گھر کہاں پر ہے۔ سبحان اللہ، اٹس سو بیوٹیفل۔ اور بہت سارے اسکالرز نے اپنے اپنے حساب سے اس کی تشریح کی ہے، اتنی ڈیپ کہ جمعہ کی نماز کا ہی کیوں ذکر کیا گیا، روزمرہ کی مسجد کا کیوں ذکر نہیں کیا گیا، اور جمعہ کی نماز کے بعد کیا اسٹیٹ میں آتے ہیں لوگ، گھر پر کس طرح سے آتے ہیں کہ جیسے ہی ہم لوگ جنت کے دروازے سے اندر جائیں گے اور اتنے ہیرے موتی دیکھیں گے، اتنے جواہرات دیکھیں گے کہ وہاں پر بکھرے پڑے ہیں، کوئی تجوری نہیں، کوئی چور کا خطرہ نہیں، ہر جگہ پڑے ہوں گے۔ تو ایون تو ہم لوگوں کو پتا ہوگا ہمارا گھر کہاں ہے، اور سبحان اللہ ہمارے گھر والے جو ہمارے دل کے قریب تھے وہ ہمارے قریب قریب ہی ہوں گے۔ اس دنیا میں تو کیا ہے، جو دل کے قریب ہے تو بہت دور ہے فزیکلی، جو فزیکلی قریب ہے ہو سکتا ہے وہ دل میں نہ ہو، لیکن وہاں پر جو جتنا دل کے قریب ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے اتنا قریب رکھیں گے۔ تو ہم لوگ جیسے ہی جنت میں داخل ہوں گے تو وہ پرلز کو، وہ موتیوں کو ہم ایک دم اندھا دھند چننا شروع کر دیں گے، سمیٹنا شروع کر دیں گے، اور سوچیں گے کیسے کلیکٹ کریں، زیادہ سے زیادہ لے لیں۔ تو ملائکہ کہیں گے، ملائکہ ہوں گے ساتھ میں، لیکن ملائکہ گائیڈ نہیں کریں گے کہ آپ کا گھر کدھر ہے، کیونکہ ملائکہ کو بھی پتا یہ اپنے آپ پہنچ جائیں گے، لیکن ہم لوگ ڈائریکٹ نہیں پہنچیں گے، ہم بیچ میں بس یہ سب جمع کرنے میں لگے رہیں گے۔ تو ملائکہ ہمیں کہیں گے کہ نہیں، ایسا نہیں کرو، یہ تو ہمیشہ تمہیں ملتے ہیں، یہ تو دائمی ہے، یہ ابداً ہے، یہ تمہارے پاس ہی رہیں گے۔ تو سبحان اللہ، تدبر کا یہ پوائنٹ ہے کہ ہمارے اندر گھر کا نشان تو ہے، جنت کے گھر کا نشان، لیکن وہاں کی نعمتیں جو ہیں وہ ہمیں نہیں پتا۔ اگر ہمیں پتا ہو کہ یہ دائمی ہے تو ہم نہیں جمع کریں گے نا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا ہمارے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے کنیکشن رکھا ہے اپنی ذات سے، اپنی جنت سے ہم لوگوں کے اندر، لیکن وہ معرفہ کیسے ہم لوگ خراب کر دیتے ہیں نا۔ اگر آج کے دن کسی بھی سچویشن میں بیٹھی ہوں اور اگر میرے دل میں وہ معرفہ ہے کہ میرا جنت کا گھر ایسے آئے گا، مجھے پتا ہے میرے جنت کے گھر کا راستہ کدھر ہے، کیسے ہے، لیکن وہ نالج کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں، لیئرز اینڈ لیئرز چڑھا دیتے ہیں، گناہوں کے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے، معاصی کے، جو بھی منع کیے گئے ہیں کام ہم وہ کرتے ہیں۔ اور وہ جو ایک معرفہ تھا، ہمیں تو یہ تک نہیں پتا نا کہ کیا ہوگا، غیب کیا ہوگا، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا، ہم تو اس چیز کے لیے بھی پریپئر نہیں ہوئے ہیں کہ قبر میں جو 3 سوال ہوں گے اس کی میں نے کتنی تیاری کی ہوں، تو جنت تک تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ سب لیئرز ہٹانے کی ضرورت ہے، ہمیں جڑنے کی ضرورت ہے۔ محنت جو ہم کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں رب سے جڑنے کے لیے، اپنی جو ذمہ داریاں ہیں، اپنے جو کام ہیں ان سے سٹرگل کرتے ہیں، جوجھتے ہیں کہ کسی طرح مجھے قرآن کے لیے وقت ملے، لیکن اخلاص کم ہو جاتا ہے۔ کتنا بڑا ہم نقصان کرتے ہیں کہ ہر چیز عبادہ ہے، ہر چیز رب کی رحمہ ہے، یہ کہ صرف آپ نکال دو گناہ کے کام اور مکروہات نکال دو اپنی زندگی سے، تو جو کچھ بھی آپ کر رہے ہو وہ آپ کا عبادہ ہے۔ آپ کچن میں کھڑے ہو کے کھانا بنا رہے ہو، عبادہ ہے۔ آپ گھر صاف کر رہے ہو، عبادہ ہے۔ گندے کپڑے دھو رہے ہو، عبادہ ہے۔ کسی سے اچھی بات کر رہے ہو، عبادہ ہے۔ کسی کو برے کاموں سے روک رہے ہو، عبادہ ہے۔ سب کچھ عبادہ ہے،
اگر ہم نے وہ ڈائریکشن میں کام کیا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، بھلے ہی میں کسی ان نون انسان کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، لیکن میرا پوائنٹ اے ٹورڈز پوائنٹ بی جو رب کی طرف ہے، اس میں سنسیئرٹی لے آؤں. مجھے جو نظر آ رہا ہے میری فزیکل آئیز سے کہ میں اس انسان کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، لیکن میری بصیرت کی آنکھ سے میں دیکھوں کہ میرے رب کے لیے بنا رہی ہوں. علم کی کلاسز بھی ہم اٹینڈ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. آئی نو کہ ویکلی ایک کلاس بھی اٹینڈ کرنا کچھ سسٹرز کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کی اتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، محنت بہت کرتی ہیں، لیکن وہ اخلاص ہمیں لانے کی ضرورت ہے کہ بھلے ہی ہفتے میں ایک کلاس اٹینڈ کر رہی ہوں، لیکن وہ اتنی خالص نیت ہو میری، صرف اور صرف میرے رب کے لیے ہو. تو اللہ تعالیٰ کو پھر مطلب نہیں ہے کہ اب ہفتے میں 7 کلاس اٹینڈ کریں یا صرف ایک کریں. اللہ تعالیٰ کوانٹیٹی نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتے ہیں، کس طرح سے ہم کر رہے ہیں. کاز اینڈ کورس دونوں صحیح ہونا چاہیے اسلام میں. ہمارا وہ دین نہیں ہے کہ میں تو یہ کلاس بھی جاتی ہوں، میں تو یہ آیت سے لے کے وہ آیت تک میں نے کیا ہے، میں نے تو بہت ثواب کے کام کر لی. نہیں، یہ ثواب نہیں ہے. ثواب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ آپ ایک آیت بھی پڑھیں. الحمدللہ کہنا بھی تملا المیزان، بھر دیتا ہے میزان کو، لیکن صرف اخلاص چاہیے. تو جب یہ لیئرز ہٹیں گے، سنسیئرٹی جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ون آف دی ویپنز ہے. یہ جو لیئرز ہے اس کو کلین کرنے کے لیے قرآن کی جو آیتیں ہیں، وہ ہمارے سلف صالحین میں سے ایک نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب قرآن کی ایک آیت مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، میں غور کرتا ہوں، تفکر کرتا ہوں، نہیں سمجھ میں آتی ہے، تو میں قرآن بند کر دیتا ہوں اور اپنے گھر کی طرف دیکھتا ہوں، اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہوں، اپنے خادم کی طرف دیکھتا ہوں، اپنے زندگی کے اپنے 24 آورز دیکھتا ہوں کہاں میں نے گناہ کیا. کیونکہ اگر گناہ کیا ہے تو قرآن نور ہے، نور اس دل میں داخل ہوتا ہے جہاں گناہ نہیں. تو ہمارے علماء کرام کتنا کنیکٹڈ رہتے تھے اس چیز سے، اخلاص سے، سنسیئرٹی سے. تو ہم بھی چیک کریں ہمارا ایک ایک عمل، قرآن کو سمجھنا کہیں ایزی تو نہیں لے رہے ہم. کیا پرائرٹی رکھے ہیں ہم نے ہماری زندگی میں؟ اگر آپ نے انہیں پرائرٹی دی ہے تو واللہ اللہ تعالیٰ کو کوانٹٹی سے غرض نہیں ہے، کوالٹی سے ہے. ایک کام بھی آپ کریں لیکن رب کی رضا کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کریں، تو اٹس انف فار اس. ہم دیکھیں کہاں پر رکھا ہوا ہے ہم نے. ذرا سا کچھ ہو گیا ایکسکیوزز، کس کو دیتے ہیں ہم؟ یہ کس کو؟ اس کو دیتے ہیں کہ جو آپ کے لیے بیٹھا ہے آپ کو ثواب دینے کے لیے کہ کب میری بندی یہ چیزیں کرے تو میں اسے اس کے میزان کو میں بھر دوں. کس کا نقصان کرتے ہیں ہم لوگ؟ خود کا. یہ سب چیزیں کر کے دلوں پر ایک تہ آ جاتی ہے، ایک لیئر آ جاتا ہے جس کا نقصان صرف اور صرف ہمیں ہوتا ہے اور کسی کو نہیں ہوتا ہے. وہ لذت، وہ چاشنی، وہ سویٹنس آیتوں کی سمجھ ہی نہیں آتی، اتر ہی نہیں پاتی. کیسے اترے گی؟ قرآن کی آیت جو ہے اس دنیا کی، اس کائنات کی سب سے پاک چیز ہے. پاک چیز اترتی ہے پاک جگہ پر. اگر دل پر اتارنا ہے تو پھر دل کو پاک کرنا پڑے گا، یہ ساری چیزیں نکالنی پڑیں گی. تو ہم خود اپنا جائزہ لیں، کوئی کسی کے اوپر مسیطر نہیں ہے، ہم سب اپنے اوپر خود ہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، اپارچونٹی دی. قرنا فی بیوتکن، اللہ تعالیٰ کا سب سے بیسٹ ہے وہ فارمیٹ ایک عورت کے لیے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گھروں میں بیٹھی رہو وقار سے. گھر کے اندر میں وقار سے بیٹھی ہوں اور میرے رب نے آسان کر دیا گھر کے اندر ہی میرے لیے قرآن کو پڑھنا. کتنی بڑی بلیسنگ ہے یہ. کیا میں نے اس کا حق ادا کیا؟ کیا میں نے اسے سمجھا؟ ہمیں خوف ہونا چاہیے کہ سامنے ہے اور ہم نے اگر اس کا حق نہیں ادا کیا تو روز قیامت ہمارے اگینسٹ بولے گا یہ
اللہ تعالیٰ نے اسے وہ خاصیت دی ہے کہ یا ہمارے فیور میں بولے گا یا اگینسٹ میں بولے گا. اور سوچیں اگر یہ ہمارے اگینسٹ میں ہو گیا تو کیا ہوگا کہ یا رب اس کے لیے ہم نے آسانی کی تھی، قرآن کی آیتوں کو سمجھے، دل میں اتارے، مگر اس نے حق ادا نہیں کی. دماغ میں بھی قرآن لائیں، دل میں بھی قرآن لائیں، کیونکہ کسی اور کا نقصان نہیں ہوتا ہے، ہمارا نقصان ہوتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، عون مانگتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کرے، کہ چاہے پچھلی آیتیں نہ اتری ہوں دل میں، مگر یہ جو پڑھنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اچھے سے اتار دے. جو بھی ہمارا ادھورا پن ہے، جو بھی اخلاص کی کمی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کرے اور ہماری محنتوں کو اپنے لیے قبول کر لے. آمین یا رب.